بانی پی ٹی آئی عمران خان نے علی امین گنڈاپور کی چھٹی کے بعد سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نامزد کر کے عمدن خیبر پختونخوا کی حکومت کو اڈیالہ جیل سے چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان کی ہدایت کے مطابق اب صوبے کے تمام معاملات کو اسلام آباد یا پشاور سے نہیں بلکہ اڈیالہ جیل کی چار دیواری سے سنبھالا جائے گا۔ ناقدین کے مطابق عمران خان کا یہ فیصلہ محض ایک انتظامی تبدیلی نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے اندر پختہ ہوتے اختلافات اور بانی پی ٹی آئی کی پارٹی قیادت پر عدم اعتماد کی کھلی نشانی ہے۔ پارٹی کے قریبی ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گزشتہ کچھ عرصے سے عمران خان سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ نجی محفلوں میں وہ یہ تاثر دیتے پھرتے تھے کہ انہیں وزارت اعلیٰ عمران خان نے نہیں بلکہ کسی اور نے دلوائی تھی اور ان کی پشت پر ایسی قوتیں موجود ہیں جن کی وجہ سے انہیں کوئی بھی اس عہدے سے نہیں ہٹا سکتا۔ دیگر اختلافات کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور کے یہ جملے دراصل وہ چنگاری ثابت ہوئے جس نے عمران خان کے صبر کو بھسم کر دیا اور اڈیالہ جیل میں بیٹھے عمران خان نے فوراً گنڈاپور کو وزارت اعلیٰ سے فارغ کرنے کے احکامات جاری کر دیے اور سہیل آفریدی کو نیا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق خیبر پختونخوا میں یہ تبدیلی نہ صرف پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کی شدت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ اس امر کی بھی علامت ہے کہ اب خیبر پختونخوا کی سیاست کا کنٹرول مکمل طور پر جیل کی چار دیواری سے سنبھالا جا رہا ہے۔ واقفان حال کا کہنا ہے کہ گنڈاپور عمران خان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ انہیں تبدیل کر کے ایک غیر معروف نوجوان کو وزیر اعلیٰ بنانے کا مقصد خیبر پختونخوا صوبے کو براہ راست اڈیالہ سے چلانا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے اگرچہ اس تبدیلی کا سبب صوبے میں بدترین دہشت گردی کے بڑھتے واقعات پر عمران خان کا غمگین ہونا بتایا ہے، تاہم یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ گنڈاپور کو فارغ کرنے کی بنیادی وجہ اندرونی لڑائی اور خاص طور سے علیمہ خان کے خلاف گنڈاپور کا مورچہ لگانا ہے۔ دونوں کے مابین ایک طویل عرصے سے شدید اختلافات چل رہے تھے۔ اس معاملے سے واقف ذرائع کے مطابق ان اختلافات کا آغاز اس وقت ہوا جب گزشتہ برس کے اوائل میں علیمہ خان نے پارٹی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کا دائرہ بڑھایا۔ وہ نہ صرف روزانہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ پہ پہنچ جایا کرتی تھی بلکہ پارٹی کے تنظیمی عہدیداران اور رہنماؤں کو باقاعدہ ہدایت بھی جاری کرنے لگی تھیں۔ تاہم جب انہوں نے اپنی ہدایت کا دائرہ کار خیبر پختونخوا حکومت تک پھیلانے کی کوشش کی تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اس میں رکاوٹ بن گئے۔ ذرائع کے مطابق بتدریج دونوں کے اختلافات شدید ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ علیمہ خان گروپ اور گنڈاپور گروپ سوشل میڈیا پر بھی ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو گئے۔ یہ اختلافات اتنے بڑھے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت بھی بند کر دی تھی۔ پشاور میں پی ٹی آئی کے حالیہ جلسے میں علیمہ خان خیبر پختونخوا آئیں تو انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں قیام کے بعد رات ہوٹل میں گزاری تھی۔ یہ اختلافات چند روز پہلے اس وقت کھل کر سامنے آ گئے جب گنڈاپور نے اپنے ایک ہنگامی ویڈیو بیان میں پارٹی میں تقسیم کا ذمہ دار علیمہ خان کو قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ اداروں کے ہاتھ میں کھیل رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے لیے بطور وزیر اعلیٰ نامزد ہونے والے سہیل آفریدی عمران خان کے قریب تو ہیں، انہیں علیمہ خان گروپ کا بھی سرگرم کردار تصور کیا جاتا ہے۔ یوں وزیر اعلیٰ گنڈاپور کو فارغ کرنے اور سہیل آفریدی کو ان کی جگہ لانا ایک طرح سے علیمہ خان گروپ کی کامیابی ہے، تاہم بطور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا منتخب ہونے کا مرحلہ باقی ہے۔ واضح رہے کہ علی امین گنڈاپور کا شمار تحریک انصاف کے ان رہنماؤں میں ہوتا ہے جو جارحانہ بیانات، طاقتور لب و لہجے اور غیر روایتی انداز سیاست کے باعث پارٹی کارکنان میں کافی مقبول تھے۔ تاہم ان کی یہی شہرت ان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئی اور عمران خان نے ان کی چھٹی کرا دی۔ تاہم یہ پہلا موقع نہیں کہ عمران خان نے اپنے قریبی ساتھیوں کو عدم اطاعت کے شبے میں سیاسی صفحے سے مٹا دیا ہو۔ ماضی میں پرویز خٹک اور جہانگیر ترین جیسے رہنما بھی اس انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ ناقدین کے مطابق پی ٹی آئی کا بنیادی مسئلہ اب قیادت کے گرد گھومنے والی اندھی وفاداری کا ہے۔ پارٹی میں نظریے سے زیادہ وفادار برائے عمران کا رجحان غالب آ چکا ہے۔ گنڈاپور کے معاملے میں بھی مسئلہ کارکردگی یا پالیسی کا نہیں تھا بلکہ وفاداری کے تاثر کا تھا۔ سیاسی مبصرین کے نزدیک عمران خان پارٹی کو نظم و ضبط کے نام پر مکمل کنٹرول میں رکھنے کے خواہاں ہیں اور اس مقصد کے لیے گنڈاپور کے بعد وہ کسی بھی بڑے رہنما کی قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ مبصرین کے مطابق گنڈاپور کی
बरतरफी ने खैबर पख्तूनख्वा में एक नई सियासी गैर यकीनी को जन्म दिया है। सूबाई काबीना पहले ही इख्तिलाफात और गुरूहबंदियों का शिकार है। 2 वजीरों के इस्तीफे, मुख्तलिफ महकमों की बंदरमार्च और अब वजीर आला की तब्दीली इस बात की अक्कास है कि पीटीआई का पेशावर मॉडल तेजी से इंतशार का शिकार है। उनका मजीद कहना है कि सुहेल आफरीदी की वजारत आला के लिए नामजदगी दरअसल वफादारी की जमानत के तौर पर की गई है। उनका सबसे बड़ा वस सियासी तजर्बा नहीं बल्कि इमरान खान से बिला मशरूत अकीदत है। इमरान खान की यह हिकमत अमली बज़ाहिर उनके कंट्रोल को मजबूत करती दिखाई देती है, मगर दर हकीकत ये पार्टी के अंदरूनी जमहूरी ढांचे की मौत है। नाकदीन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की सियासत अब एक अलामती तमाशा बन चुकी है, जहां फैसले अवामी मैंडेट से ज्यादा अडियाला जेल में बैठे एक शख्स की मर्जी पर मुनहसिर हैं। ऐसा लगता है कि इमरान खान के लिए इक़्तिदार एक जज्बाती इंतकाम बन चुका है और इस इंतकाम की कीमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इंतजामी अफरा तफरी और गिरते हुए नज़्म हुकूमत की सूरत में चुका रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।